بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفي روايه فتحت ابواب الجنه، وغلقت ابواب جهنم، وسلسلت الشياطين، وفي روايه فتحت ابواب الرحمه. رواه متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا گیا کہ عنقریب ہم ایک عظیم مہینے اور بابرکت مہینے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے آنے اور اس کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی مہارت عمل بھی عطا فرمائیں اور توفیق بھی عطا فرمائیں. محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن اور رات بنائے ہیں، ان میں کچھ مخصوص گھڑیوں کو اس نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے خاص کیا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھڑیوں کی فضیلت، وقت اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اپنی امت کو اپنے رب کی بشارتوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو ان اوقات میں تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، ان ایام میں تمہارا رب بے شمار گناہوں کی بخشش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے بتائی گئی کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع. اور یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ ایسا ہے جس میں آج بھی الحمدللہ دیگر ایام کے بالمقابل مسلمانوں کی کثیر تعداد رجوع اللہ کی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو تعلیم دی گئی ہے اور جو رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس ماہ کی ایک ایک لمحے کی ایسی وضاحت کی ہے اور امت کو اس طرح سے ابھارا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان آنے سے ہفتہ دو ہفتہ قبل ہی اپنے صحابہ کو آپ اس کے لیے ذہنی طور سے تیار کرتے تھے اور وہ خطبے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو رمضان اور اس کے روزوں سے اور اس کے اجر اور اس کے نہ کرنے والوں کی وعید پر مبنی ہوتے تھے. چنانچہ پہلی جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، قرآن مجید روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. ایک اور دوسرا قرآن نے روزے کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعتراف اور اعلان کرو اور جو ہدایت اللہ نے تم کو دی ہے اس قرآن کے صاحب قرآن کے ذریعے اس پر تم اللہ کی شکر گزار بنو. گویا رمضان کے روزوں کے دو مقصد واضح کیے قرآن نے. ایک تو یہ کہ اس روزے سے تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ ابھرے گا، طاقت پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی. کیونکہ تقویٰ نام ہی دو چیزوں کا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا اور اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے رہنا.
اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس ہدایت پر تم اللہ کے شکر گزار ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اہم تو نہیں ہے جو قرآن میں بیان فرمائی ہے، لیکن نبی نے اسی اہمیت کو مختلف پیراؤں سے اس طرح واضح کیا ہے کہ وہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے ہفتہ دو ہفتہ قبل صحابہ کرام کو ذہنی طور سے تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں آسمان کے دروازوں کے بجائے جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین اور سرکش جنوں، شریر جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے متفق علیہ ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی روایت، عن سعد بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان، یسمى الریان لا يدخله الا الصائم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سعد بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، پھر جنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس سے نہیں داخل ہوگا کوئی مگر روزہ دار، کوئی روزہ دار نہیں۔ اصل میں جنت کے دروازوں سے مراد، اب دروازہ چونکہ کسی بھی مکان میں، کسی بھی حویلی میں، محل میں، قلعے میں داخل ہونے کا ذریعہ دروازہ ہوتا ہے، تو یہاں پر دروازہ جن چیزوں کو کہا گیا اس سے مراد یہ نہیں کہ واقعاً کوئی دروازے ہیں یہ، بلکہ یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب دو چیزوں کی قید لگائی آپ نے۔ ایمان کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں اس پر یقین کی کیفیت سے سرشار رہنا کہ یہ حق ہے، یہی حق ہے، اس پر دل راضی ہو، مطمئن ہو۔ اور دوسرے احتساب، احتساب کا مطلب یہ کہ انسان اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے اور اپنی نیکی کا اجر بھی اسی سے چاہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی نیک عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ اگر کسی نیک عمل میں ذرا بھی ملاوٹ ہوئی، دکھاوا آیا، نمائش ہوئی، کہ وہ منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے۔ اب ان احادیث کو ہم ذرا دیکھیں، ان کے مضامین پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی اس انداز سے ان حدیث کو سن کر وہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں رمضان میں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا جو رمضان میں مرا اب جنت کے دروازہ کھلا ہوا ہے تو گیا جنت میں، جہنم کے دروازے تو بند ہیں، ہو جائے گا کیسے؟ اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی شیطانوں کو جو ہے فرشتے پکڑتے اور جگہ جگہ ان کو زنجیروں سے جکڑ کے قید کر دیتے۔ ان حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ یہ باتیں کن مسلمانوں سے کہی گئی تھی؟ یہ ان مسلمانوں سے کہی گئی تھی جن سے سچا پکا مومن مسلم قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مسجد نبوی کے ان صحابہ سے کہا گیا تھا جن کی پوری زندگی اطاعت اور بندگی میں ڈوب چکی تھی،
جن کی پوری زندگی ذکر الہی توبہ و استغفار میں لگی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ رکھا تھا، ان لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس روزے کے ذریعے اللہ تمہیں وہ درجہ بلند عطا فرمائے گا کہ تمہیں جنت کے اس مخصوص دروازے سے داخل کرے گا جو خاص روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ 8 دروازے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک مومن کے لیے وہ جنت میں اگر جانا چاہے تو کئی راستے کئی دروازے اللہ نے کھول دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے حصول میں کامیابی حاصل کرے۔ اور چونکہ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، ایک روزہ دار کو اپنے جیسے کروڑوں روزہ داروں کی مدد ملتی ہے، کروڑوں روزہ داروں۔ اور یہ ہر آدمی اپنے تجربے سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ اکیلا روزہ رکھتا ہے کسی اور مہینے میں تو وہ روزہ اس کو کتنا بھاری پڑتا ہے، لیکن رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ کو قوت حاصل ہو رہی ہے، میرے آس پاس سے میرا ماحول جو ہے مجھ کو طاقت بخش رہا ہے۔ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے انسان کو ماحول سازگار ملتا ہے۔ کئی کروڑ مسلمانوں کے روزوں کی انسان کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور عام دنوں میں انسان جو خطائیں غلطیاں گناہ کرتا ہے اس سے بھی اس مہینے میں اس کی نیکی اور اس کی بھلائی کی فضا کی وجہ سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار بتایا گیا ہے۔ جس طرح بارش کے برسنے کے بعد بنجر زمینوں پر بھی ہریالی آ جاتی ہے، ایسے ہی رمضان کی نیکیوں کے اس موسم بہار میں مسلمان کے قلب اور ذہن پر اللہ کی یاد، اپنی اطاعت اور بندگی کا فریضہ، اپنی آخرت، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، یہ سب کچھ گویا اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نیکی کے راستے سے، روزے کے راستے سے جانا چاہتے ہو پہنچو، قرآن کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہو پہنچو جنت میں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہو پہنچو جنت کے اندر۔ جو بھی نیکی تم کر سکتے ہو، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ایک خاص عظمت بخشتے ہوئے ہیں اور اس میں اجر بڑھائے ہوئے ہیں، اس لیے ماحول جو بنتا ہے، نیکیوں کا جو موسم بنتا ہے کہ بنجر زمین بھی بارش کے موسم میں کچھ نہ کچھ گھاس اور ہریالی اگائی دیتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان ایسا نیکی کا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے کہ کتنا بھی گناہ گار غافل انسان ہو تو وہ اس میں کم سے کم گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کچھ نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو نیکی کرنے کا بھی طریقہ سمجھایا، راستہ بتایا، اس کا بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، باب الصبر ہے، یہ الگ الگ دروازے ہیں 8 کے، مطلب یہ وہ نیکیاں ہیں بڑی بڑی کہ ان میں سے انسان جس نیکی میں بھی آگے بڑھ جائے وہ نیکی اس کو اس دروازے سے جنت میں داخل کر دے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی خوش نصیب انسان ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن جس کو ان 8 دروازوں میں سے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجو ان تکون منہم، ابوبکر مجھے امید ہے تو ان میں سے۔ تو ہم کم سے کم اپنے لیے ایک دروازہ تو کھلوا لیں بھائی، اللہ نے مہلت دی ہے۔ دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں، کس طرح اموات ہو رہی ہیں، ملک الموت کس طرح گردش پہ لگا ہوا ہے، کتنی ہمارے اپنے کل کی شام تک، آج کی صبح تک بھی تھے، اب خبر ہے کہ وہ اس دنیا سے جا سکے۔ ہمارے اسلاف
رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے رب، اے مالک یوم الدین، اے رحمان الرحیم، رمضان تک مہلت دے دے، رمضان تک مہلت دے دے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو جائیں۔ کتنا ان لوگوں کا احساس تھا ان چیزوں کا، اللہ کی نعمتوں کا۔ ہماری غفلت اللہ معاف کرے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو وہ باقی 6 مہینے تک اللہ سے اس بات کی دعا مانگ کرتے تھے کہ اے رب، اس مقدس مہینے میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو قبول کر۔ دیکھو ان کا احساس، دیکھو ان کا تقویٰ۔ افسوس کہ ایک طرف تو ہم نے حدیثوں کا یہ مفہوم لے لیا من چاہا، جو سنا دیا گیا یا سمجھا دیا گیا، اور دوسری طرف اس مہینے کو شیطان نے، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جکڑ دیا جاتا ہے، معاف کیجیے، شیطان کے جکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے، شیطان کے جکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان کا اپنا نفس جو برائی پر ابھارتا ہے وہ بھی رمضان کی پاکیزہ فضا کی وجہ سے برائی کی طرف کم مائل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف جھکتا ہے۔ یہ شیطان ہے، ورنہ وہ شیطان وہ تو کھلا ہے، اور رمضان میں بھی کھلا رہتا ہے۔ تو شیطان تو اس کا جکڑا گیا جس نے اس مہینے کو پا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، جنت کے حصول میں وہ کامیاب ہو گیا، گناہوں کے بخشوانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ذکر، اذکار، توبہ و استغفار، توبہ و مناجات، صدقہ و خیرات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے جس نے اپنے رب کو راضی اور خوش کر لیا، اور حدیث کے مطابق جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھ کر، راتوں میں قیام کر کے، لیلۃ القدر میں قیام کر کے اپنے گناہ بخشوا لیے، اس کا شیطان تو بند ہوا، وہ تو کامیاب ہوا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس کا جہنم کا دروازہ بند ہوا۔ سب کے لیے تھوڑی بند ہو جاتے ہیں، سب کے لیے تھوڑی جنت کا دروازے کھل جاتے ہیں رمضان میں، جنت کا دروازہ انہیں کے لیے کھلتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم ان حدیث سے اس اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیطان بندھا ہوا ہے، اب کچھ نہیں کرتا، اور یہ روزے سے اب یہ ہے کہ گناہ بخش دیتا ہے، تو آپ بس رمضان میں آؤ تو روزے رکھو، تراویح میں الٹا سیدھا قرآن پڑھو، پھٹافٹ رکوع سجدے مارو، زمین پر سر پٹکو، اور اس کے بعد میں پچھلا حساب بے باک۔ اب عید ہو گئی، پھر رشوتیں کھاؤ، چوریاں کرو، جھوٹ بولو، میراث کا مال ہڑپو، یہ سب کرو، پھر اگر رمضان ہے تو پھر حساب بے باک کر دینا۔ ماں چینڈنگ کا حساب ہے، ماں چینڈنگ آیا تو اس کے نام سے جائیداد کر دو، اس کے نام سے جائیداد کر دو، ٹیکس سے بچ جاؤ۔ ایسی مسلمانوں نے رمضان کا حساب سمجھ لیا ہوا شاید، یہ سب نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرے یہ رمضان قرآن مجید کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ اس قرآن ہی کی وجہ سے یہ رمضان جڑا ہوا ہے۔ پھر قرآن اور رمضان یہ دونوں مل کر آخرت کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو رمضان سے اگر ہم نے یہ تیاری حاصل نہیں کی تو یہ حدیث جن میں بشارتیں دی گئی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہوں گی۔ تو ایک طرف ہم اس سے غلط مفہوم نکال کر غافل ہو گئے، دوسری طرف اس ماہ مبارک کو جو تربیت کا مہینہ ہے، مشقت کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کی آگ کو بجھانے کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم بجائے ان چیزوں کو اختیار کرنے کے جس سے ہماری تربیت ہو، نفس کا میل صاف ہو، ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع ہو، ہمارا قلب اللہ کی طرف مائل ہو، ہم اس میں بھی عام دنوں سے زیادہ کھانے پینے کے اہتمام اور آرام کے اندر جٹے رہتے ہیں۔ اور اب تو اللہ کے گھروں کو بھی ایسی بنا کر بس دیکھو، جدھر دیکھو ادھر ایک بہار آئی ہوئی ہوتی ہے کھانے کی، اور مسلموں اور ممبروں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس ماہ میں اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ دیکھو بولے اپنی دلیل کیسے دیتے ہیں کہ دیکھو بولے اس مہینے میں ایک غریب سے غریب کو بھی روز سحری میں تہاری، روز افطار میں بریانی، چیکو، تربوز، انانس کا جوس، دہی کی لسی، یہ سب غریب کو بھی مل جاتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ یہ برکت اگر ہے تو یہ برکت تو آج دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کو سب سے زیادہ ملی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملی ہوئی ہے۔ رمضان کی برکت یہ نہیں ہے، رمضان کی برکت جو آپ نے فرمائی وہ کیا فرمائی؟ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو کیونکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں کہ چاہے ایک کھجور
یا 2 گھونٹ لسی یا پانی ہی کیوں نہ ہو، یہ برکت ہے کہ آدمی سحری میں اتنی معمولی چیز بھی کھا لے گا نا، اللہ اس کی اتنی سے رزق میں وہ طاقت و توانائی اس کو دے گا کہ وہ دن بھر اسی غذا کے اوپر اپنے سارے کام نپٹا لے گا اور اس کو کوئی کمزوری کوئی تھکان لائق نہیں ہوگی۔ یہ برکت ہے۔ افطار کا وقت تو گناہوں سے بخشش مانگنے کا ہے، توبہ استغفار کا ہے، تو وہاں پر کہا ہے کہ توبہ استغفار ہے۔ افطار تو ہماری برکت جو ہم کو اللہ نے دی ہے، اللہ نے کیا دی ہے، ہمارے نفس نے دی ہے ہم کو، اللہ کی طرف پھیر کر اس کو حلال کرنے کے چکر میں افطار میں برکت تو بس اتنی برکت کے اللہ رحم کرے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ نماز اذان ہو جاتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور افطار کی برکت ختم ہی نہیں ہوتی، چلتے رہتے ہیں۔ مسجدوں کو تو آرام کا قیام کا لاج بنا دیا گیا ہے، وہ لاجنگ اینڈ بورڈنگ بس، اور پھر تاک رات تو آتی ہے تو پھر تو مول ہی ہو جاتی ہے، بھگوانا چڑھ جاتا ہے، تاک رات چلتی رہتی ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسے روزے رکھے، اس طرح رمضان گزارے، رمضان کے مقصد کو سمجھے، دعا مانگے اللہ سے، بار الہ مہلت عمل دی ہے تو عمل کی وہ توفیق بھی دے دے جو تم نے اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرمائی، اس ماہ مبارک سے ہمیں بھی وہ توشہ آخرت سمیٹنے کی توفیق دے دے جو تیرے نیک بندوں نے سمیٹا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو، آپ کو، ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اپنا احتساب کرنے کے ساتھ اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کا استقبال شان نشان کرنے کی، اس کے روزوں کے ذریعے، اس کے راتوں کے قیام کے ذریعے، اس میں کی جانے والی تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی، اپنی اطاعت و بندگی پر عزم و حوصلے کے ساتھ جینے اور بڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔